بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی اچھے انسان کو اپنی زندگی میں خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ خود غرضی نہ تو معاشرے کے لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مذہب اسلام میں خود غرضی کو پسند کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جس میں بالخصوص اسی خود غرضی کی جو عادت قبیحہ ہے اس کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان الفاظ میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی انسان تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، تب تک حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث الفاظ میں تو انتہائی مختصر ہے، لیکن اپنے معنی میں یہ دنیاوی اور دینی تمام شعبہ جات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ کوئی بھی انسان اپنے لیے، مثال کے طور پر اگر ہم دنیاوی زندگی کی بات کریں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں اس کا حق مارا جائے، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹ بول کر دھوکہ دیں، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیں، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مال و متاع چرا لیا جائے، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دل آزاری کی جائے، نہ ہی کوئی بھی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام بگاڑا جائے، نہ ہی کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عیب اچھالے جائیں، نہ ہی کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اسے گالیاں دی جائیں، نہ ہی کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کیا جائے۔ ہر انسان اس معاشرے میں اپنے لیے ان تمام باتوں سے حفاظت چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اسی بات کو اب ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں، دوسرے زاویے سے دیکھیں، تو ہمیں انتہائی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا تو ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، لیکن خود انسان، وہی انسان دوسروں کے سامنے برملا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے دھوکہ نہ دیں، خود جہاں موقع ملتا ہے وہیں دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا، بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس سے گفتگو کریں، اس کو مخاطب کریں، لیکن خود گالی اس کی زبان پر رہتی ہے، ابے تبے اور تو تکار کا بازاری لہجہ اس کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ خود پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر کی عزت، اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، لیکن اس کی نگاہوں سے کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہوتی، ان پر آوازیں بھی کستا ہے، بد نگاہی بھی کرتا ہے، لیکن اپنے لیے یہ سب باتیں ناپسندیدہ جانتا ہے۔ تو ایک عام درجے کی عقل کا انسان بھی یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے
کہ جب ہم میں سے معاشرے، ظاہر ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب معاشرے کے افراد کا رویہ یہ ہوگا کہ سب میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، میرے ساتھ زیادتی نہ ہو، مجھے عزت اور احترام دیا جائے، میری جان مال عزت آبرو محفوظ رہیں، میرے حقوق کی پامالی نہ ہو، میری دل آزاری نہ ہو، میرے ساتھ دھوکہ فریب نہ ہو، اپنے لیے ہر بندہ یہی چاہے لیکن خود انہی تمام امور کا مرتکب ہو اپنی عملی زندگی میں، تو پھر بدقسمتی سے اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد ایک دوسرے کی اسی بری عادت سے کا شکار اور اس سے متاثر ہوں گے۔ ہر شخص دوسرے سے جھوٹ بھی بولے گا، دوسرے کی جان مال کو نقصان پہنچانے کے مواقع کی تلاش میں بھی رہے گا، کسی کی بہن بیٹی بھی محفوظ نہیں ہوگی، گالی گلوچ کا کلچر بھی عام ہوگا، دھوکہ فریب اس معاشرے کا باقاعدہ ان کے کلچر کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مہربانی کر کے دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، اپنے اینڈ سے محفوظ رکھیں۔ کم از کم آپ گالی نہ دیں دوسروں کو، آپ دوسروں کو دھوکہ نہ دیں، آپ دوسروں پر ظلم نہ کریں، دوسروں کے حق نہ دبائیں، دوسروں کی عزتوں کے قاتل نہ بنیں۔ تو جب ہر فرد اپنے اوپر یہ لازم کر لے گا تو ظاہر ہے معاشرے کے تمام افراد جب اسی سوچ کے حامل بن جائیں گے تو تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ یہ تو دنیاوی حوالے سے تھا۔ اب اسی چیز کو دینی حوالے سے دیکھیں تو ہم میں سے جو مسلمان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ جلنا پڑے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، خود کو برائیوں سے بچاتے ہیں، بری عادتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اچھی عادتیں اپنے اندر اپناتے ہیں، شرک، گناہ صغیرہ اور کبیرہ جیسے امور سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو بندے بنیں۔ لیکن دوسرے لوگوں کی انہی عادتوں کو دیکھتے ہیں تو اس پر خاموش رہتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ناپسندیدہ ہے کہ آپ خود تو اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے بنانے کی کوشش کرتے رہیں لیکن دوسروں کے بارے میں غافل ہو جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے آپ بے پرواہ ہو جائیں اور ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے ارد گرد لوگ شرک میں مبتلا ہوں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوں، لیکن آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور وہ بیچارے اپنی بدقسمتی کے ہاتھوں یا اپنی غفلت کے ہاتھوں یا نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر جہنم کا ایندھن بنتے چلے جا رہے ہوں اور آپ اپنے لیے جنت تلاش کر رہے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کسی درجے کی خود غرضی ضرور ہے۔ تو ہم اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بخشش پسند کرتے ہیں، اپنے لیے اللہ کی رضا اور رحمت پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد کے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی یہی چیز پسند کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے بھی وہ اسباب مہیا کریں، انہیں اچھی نصیحت کے ذریعے تعلیم دے کر، ان کی خیرخواہی کر کے، برائیوں کی ہلاکت خیزیاں بتا کر انہیں بھی اچھا انسان بننے میں مدد دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتی بنیں، وہ بھی جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت، بخشش اور مغفرت کے راستے پر چلتے چلے جائیں۔ ویسے ہی جیسا آپ نے اپنے لیے پسند کیا تھا ویسا ہی ان کے لیے بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے، عملی طور پر دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی۔ اگر ہم تمام لوگ ایسا کر لیں، اس حدیث پر عمل کر لیں، تو ہمارے معاشرے کی
اور ہماری دینی زندگی کی 90% خرابیاں کم از کم دور ہو سکتی ہیں۔ انتہائی خوبصورت باہمی عزت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مبنی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص مجھے اور آپ سب کو اس کار خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔